مڈل ایسٹ میں بڑھتی ہوئی ٹینشن اور ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کے بعد کئی لوگ اس مسئلے کو ایک فل فلیج وار کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، جبکہ ایک بہت بڑے طبقے یہ بھی ماننا ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی پھر یہ معاملہ ورلڈ وار 3 تک جاتے دیر نہیں کرے گا۔ پر کیا واقعی ہی ایسا ہونے والا ہے؟ 1 اکتوبر کو ایران نے اسرائیل پر اس سال نے دوسرا ڈائریکٹ حملہ کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ پہلا حملہ 2024 میں کیا گیا تھا، جس میں ڈرونز اور کروز میزائل کا استعمال کیا گیا تھا، لیکن اب کی بار یہ حملہ صرف بیلسٹک میزائل سے کیا گیا۔ یہ حملہ اتنا کیلکولیٹڈ تھا کہ ایک بھی میزائل آبادی والے ایریا میں نہیں گرا۔ ایران نے صرف ملٹری بیسز اور ایئر فیلڈ کو ٹارگٹ کیا، ایک طرح سے اپنا میسج اسرائیل کو پہنچایا ہے۔ اسرائیل کو دوسرا شوق تو تب لگا جب آئرن ڈوم بھی کافی سارے میزائل کو ہوا میں ہی پھاڑنے پر ناکام رہا۔ ان میں سے کچھ میزائل نے اسرائیلی ایئر بیس ہٹ کیا، جہاں عموماً اسرائیل کے لاک ہی مارٹن F-35 کھڑے ہوتے ہیں۔ سیٹلائٹ امیجز نے بھی کنفرم کیا ہے کہ ایک ایرانی میزائل ٹھیک ہینگر کے اوپر جا کر گرا۔ اب دنیا کی نظریں اسرائیل کی طرف ہیں۔ اب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ کیا واقعی اسرائیل پلٹ کر وار کرے گا یا نہیں۔ اگر اسرائیل اور ایران کی فل فلج جنگ شروع ہوتی ہے تو کون سے موومنٹ ہوں گے جو اس جنگ کو ورلڈ وار 3 کی طرف آسانی میں بدل سکتے ہیں؟ اور سب سے اہم سوال کہ اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو کافی ویسٹرن کنٹریز اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن ایران کے پاس کس کا سہارا ہوگا؟ آج مڈل ایسٹ ایک بار پھر سے گہری اور نقصان دہ جنگ کا دہانے پر کھڑا ہے، جہاں دو پاور آمنے سامنے آ چکی ہیں۔ پورے ریجن کے لیے اب تک کا خطرناک ترین لمحہ مانا جا رہا ہے۔ دونوں پاور جو پچھلے 45 سالوں سے انڈائریکٹلی لڑتی آئی ہیں، اب فیس ٹو فیس آ چکی ہیں۔ اسرائیلی پرائم منسٹر بینجامن نیتن-یاہو نے ایران کو 180 بیلسٹک میزائل فائر کرنے پر جواب دیا ہے کہ حساب تو ضرور دینا ہوگا۔ اسرائیلی ملٹری نے بھی کہا ہے کہ یہ ایران کو پلٹ کر جواب ضرور دیا جائے گا۔ حملہ کب، کہاں اور کس جگہ، کس لیول کا ہوگا، یہ فیصلہ اب اسرائیلی گورنمنٹ کرے گی۔ پچھلی بار جب اپریل 2024 میں ایران نے اسرائیل پر پہلا ڈائریکٹ حملہ کیا تھا، اس وقت امریکہ نے اسرائیل کو خاموش رہنے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس بار وہ خاموشی نہیں ہے جیسی پچھلی بار تھی۔ اس بار اسرائیل کا آئرن ڈوم کافی حد تک فیل ہوتا دکھائی دیا تھا، لیکن آخر کروڑوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود بھی ایسا ہو کیسے گیا؟ اسرائیل کا آئرن ڈوم ایک ایٹمی ایڈوانس میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اور آرٹلری شیل کو انٹرسیل اور ڈسٹروائے کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ سسٹم بہت ہی افیکٹو اور ایکوریٹ مانا جاتا ہے۔ آئرن ڈوم کا سکسیس ریٹ 90% سے زیادہ ہے، مطلب یہ سسٹم لانچ ہونے والے راکٹس اور میزائل میں سے بہت ہائر پرسنٹیج کو انٹرسیپٹ اور ڈسٹروائے کر سکتا ہے۔ آئرن ڈوم آٹومیٹکلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سے راکٹ پاپولیٹی ایریاز یا امپورٹڈ انفراسٹرکچر کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف انہی راکٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ ریسورسز سیو کیے جا سکیں۔ لیکن فی الحال اس آئرن ڈوم کی کمزوری یہ ہے کہ یہ ایک ساتھ 80 میزائلز کو ہی روک سکتا ہے۔ تبھی ایران نے کیلکولیٹ کرنے کے بعد آئرن ڈوم کی کیپیبلٹی سے 2 ٹائمز زیادہ میزائل لانچ کیے۔ اسرائیل کی ہسٹری میں دیکھا جائے تو کوئی بھی ایک ایسا ایونٹ نہیں ملتا جس میں انہوں نے اپنے اوپر ہونے والے حملے کا جواب نہ دیا ہو۔ اسی لیے ایسا لگتا ہے اس بار بھی حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایون ایپل کے اٹیک کے بعد جواب میں بھی اسرائیل نے ایران پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کی ایئر بیس پر اٹیک کیا تھا، لیکن وہ ایران کے 170 ڈرونز 30 کروز میزائل کے جواب میں اتنا چھوٹا تھا کہ میڈیا پر اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوا، یہاں تک کہ کئی دنوں تک پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے یا کسی اور نے۔ کرنٹ سینیریو میں اسرائیل پری پلانرز یہ بحث کر رہے ہوں گے کہ ایران پر کب اور کہاں نہیں بلکہ کتنا سخت وار کرنا ہے۔ دیکھا جائے تو اسرائیل کے پاس 3
ٹارگٹس موجود ہیں۔ پہلا ہے کنونشنل ملٹری اٹیک، جس میں ایران کی اس سائٹ کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے جہاں سے بیلسٹک میزائل لانچ ہو رہے ہیں۔ وہ لانچ پیڈز بھی ہو سکتے ہیں اور کمانڈز اینڈ کنٹرول سینٹر بھی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسرائیل پر حملہ پلان کرنے والے کسی ہائر آفیشل کو مار دیا جائے۔ دوسرا ٹارگٹ ہے اکنامک، یعنی کہ وہ ٹارگٹ جن سے ایران کی اکنامی کو اچھا خاصا نقصان ہو۔ ان ٹارگٹس میں ایران آئل فیلڈز بھی ہو سکتی ہے، میٹرو کیمیکل یا پاور پلانٹس بھی، یا شپنگ پورٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ اسرائیل کے لیے اتنا اچھا ٹارگٹ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایران کی سویلین پاپولیشن کو نقصان ہوگا، اور کیونکہ ایران نے اپنے بیلسٹک میزائل سے صرف اسرائیل کی ملٹری پوائنٹ سولوشن کو ٹارگٹ کیا تھا، شاید اسرائیل بھی سویلین آبادی پر حملہ نہ کرے۔ اور آخر میں ہے تیسرا اور سب سے خطرناک ٹارگٹ، ایران کا نیوکلیئر پروگرام۔ یہی وہ پروگرام ہے جس کی وجہ سے امریکہ نے پچھلے کئی سالوں سے ایران پر سینکشن لگا رکھی ہے۔ آفیشلی ابھی تک ایران کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی تو نہیں ہے، لیکن اس پر تیزی سے کام ضرور چل رہا ہے۔ نیچرلی یورینیم میں ایک خاص آئسوٹوپس جسے نیوکلیئر بام بنتا ہے، اس کی کوانٹٹی صرف 0.7% ہوتی ہے۔ اس آئسوٹوپ کو U-235 کہتے ہیں۔ 0.7% نیوکلیئر بام بنانے کے لیے کافی نہیں ہوتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ U-35 کی کوانٹٹی کم سے کم 20% ہو۔ یہ کوانٹٹی بڑھانے کے پروسیس کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور کئی ملکوں کا ماننا ہے کہ ایران اپنی سیکرٹ نیوکلیئر فیسلٹی میں یورینیم کو انرچ کر رہا ہے، اور وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے کافی قریب بھی ہے، جس کے بعد وہ ایک نیوکلیئر بام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بام آ گیا تو پھر وہ دنیا سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گا۔ اسرائیل ان نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے جہاں ایران کئی سالوں سے یورینیم انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ ایران کے شہر نتنز میں ان کا سب سے بڑا انریچمنٹ پلانٹ ہے۔ یہ فیسلٹیز پہلے بھی کئی بار انسپیکشن کا شکار رہی ہے۔ دوسری فیسلٹیز جو سب سے زیادہ خطرناک معلوم ہوتی ہے وہ یہاں فورڈو ولیج کے قریب پہاڑوں کے اندر کھدائی کر کے بنائی گئی ہے، جن کا مین مقصد فیسلٹیز ایئر سٹرائک سے بچانا ہے۔ لیکن ان دونوں کے علاوہ ایران اور بھی کئی نیوکلیئر سائٹس ہیں جو اسرائیل کے نشانے پر ہو سکتی ہیں۔ ایران پر حملہ کرنا شاید اسرائیل کے لیے اتنا مشکل نہ ہو، لیکن اس کے جو کونسیز ہوں گے وہ زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسرائیل پر حملہ کر کے انہوں نے بیروت میں حزب اللہ کے لیڈر حسن نصر اللہ اور تہران میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کی موت کا بدلہ لے لیا ہے، یعنی اب حساب برابر ہو چکا ہے۔ ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزیشکیان کا کہنا ہے، یہ جو ہم نے کیا ہے یہ ہماری صلاحیت کی صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ اگر اسرائیل کی سائنس آف ریجز نے ہمیں جواب دینے کی کوشش بھی کی تو پھر ایران انکنونشنل طریقوں پر اتر آئے گا۔ دیکھا جائے تو ایران ملٹری اور ایئر فورس دونوں اسرائیل کافی کمزور ہیں۔ ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کے میزائل کو روکا سکے، اور یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ایران کئی سالوں سے انٹرنیشنل سینکشنز فیس کر رہا ہے۔ آسان الفاظ میں سمجھا جائے تو ان انٹرنیشنل سینکشن کسی بھی ملک کو پنش کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ ایران کے پاس پوری دنیا کے آئل ریزرو کو آلموسٹ 10% حصہ ہے، جو اس کو 4th پوزیشن پہ کھڑا کرتا ہے، لیکن سینکشن لگنے کی وجہ سے یہ اپنا آئل صرف لمیٹڈ کنٹریز کو ہی بیچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنیشنل بینکنگ ٹرانزیکشن سوئفٹ سسٹم کے ذریعے ہوتی ہیں۔
اور اس سسٹم میں سے بھی ایران کو نکالا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پیسے بھیجنا بہت مشکل ہے۔ ان تمام ریسٹرکشن کی وجہ سے ایران کی آرمی اس قابل نہیں ہے کہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکے، اور نہ ہی ایران کی انٹیلیجنس ایجنسی موئس اتنی اسٹرانگ ہے کہ اسرائیل میں کوئی ٹارگیٹ آپریشن پلان کر سکے، جیسے اسرائیل کی موساد میں لبنان میں پیجڈ اٹیک کیا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایران بالکل کھوکھلا ہے۔ ان کے پاس بیلسٹک میزائل اور کروز میزائل کی ان گنت کوانٹٹی موجود ہے، یعنی اگر اسرائیل نے حملہ کیا تو ایران کے پاس صرف 3 ہی آپشن بچتے ہیں۔ ایک تو ہے پراکسیز، یعنی لبنان میں حزب اللہ اور یمن میں حوثیز، جو آلریڈی اسرائیل پر لگاتار حملے کر رہے ہیں۔ دوسرا آپشن ہے ایران کے بیلسٹک میزائل، جو ہو سکتا ہے اس بار اسرائیل کی لوکل پاپولیشن کو ٹارگٹ کرنے کے لیے لانچ کرے، اور تیسرا آپشن ایسا ہے جو ایران نے استعمال کیا تو نہ صرف اسرائیل بلکہ دنیا کی بہت ساری کنٹریز افیکٹ ہو سکتی ہیں، اور یہی آپشن اسرائیل اور امریکہ کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر اسرائیل نے ہم پر حملہ کیا تو پھر ہم ان کنٹریز کو بھی نقصان پہنچائیں گے جو اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں۔ اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ ایران کی RIGC نے بھی، جو پرشین گلف میں اپنا ہولڈ جمائے بیٹھی ہے، بے شک ان کے پاس چھوٹی ہی صحیح لیکن میزائل اٹیک کرنے والی شپس بہت بڑا گروپ ہے۔ یہ شپس ڈائریکٹلی امریکہ کے سپورٹرز بحرین یا سعودی عرب پر حملہ نہیں کر سکتی، کیونکہ امریکہ نے اس خطرے کو نظر میں رکھتے ہوئے پہلے سے ہی بحرین میں اپنی نیوی کی 5th فلیٹ وارشپ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ایران کی شپ اسٹریٹ آف ہارمون پر آسانی سے مائنز ڈپلوائے کر سکتی ہیں، اور یہی خطرہ اسرائیل اور امریکہ کو کھائے جا رہا ہے۔ اسٹریٹ آف ہارمز کو بلاک کرنے سے پورا پرشین گلف بلاک ہو جائے گا، جہاں سے دنیا کی 20% آئل سپلائی گزرتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو ایران جنگ شروع کرنے کا نقصان پوری دنیا کو اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ ایران کے ساتھ جنگ شروع کرنے کا ایک اور خطرہ بھی ہے۔ مان لیں کہ اگر اسرائیل، امریکہ اور اس کے الائز نے چاروں طرف ایران پر حملہ کر دیا اور اس کی ریٹیلیٹ کرنے کی پاسبلٹی کو رد کر دیا تو پھر شروع ہوگی کھلم کھلا جنگ، اور پھر یہ جنگ عام جنگوں سے کافی بڑے پیمانے پر ہوگی۔ اب اس میں رشیا کو بھی کودنا پڑے گا اور چائنا کو بھی، کیونکہ یہ دونوں کنٹریز ایران اسٹریٹجک پارٹنر ہیں۔ رشیا کی بات کی جائے تو سیریا میں ایران اور رشیا دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ بھی کے خلاف ڈائریکٹ رشیا جنگ نہ لڑے، لیکن یہ ایران کو ویپن فراہم کر سکتا ہے۔ پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک لیول پہ بھی ایران کو سپورٹ کرے گا۔ اسی طرح چائنا بھی ایران کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، لیکن ڈائریکٹلی ملٹری سپورٹ چائنا بھی نہیں دے گا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ چائنا ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے اس سے آئل خرید سکتا ہے، یونائٹڈ نیشن میں ایران کو سپورٹ کر سکتا ہے اور USA پر پریشر بھی ڈال سکتا ہے۔ نارتھ کوریا بھی ایران انڈائریکٹ الائی ہے، جو ایران کو چھپ کر ویپن میں سپورٹ کر سکتا ہے۔ تو اب ہمارا مین سوال، کیا اس کنڈیشن میں ورلڈ وار 3 سٹارٹ ہونے کے چانسز ہیں یا نہیں؟ ورلڈ وار ایسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں دنیا کی بڑی پاور جیسا کہ USA، رشیا، یورپ اور چائنا آپس میں لڑ پڑیں، اپنے الائز سمیت۔ لیکن ایران پر حملہ کرنے کی صورت میں ایسا کافی مشکل تو ہے، لیکن ناممکن نہیں۔ ورلڈ وار 1 اور 2 میں بھی کئی ایسے کیسز دیکھے گئے جس میں ایک کنٹری نے دوسری کنٹری صرف سپورٹ کیا، لیکن پھر بھی وہ وار میں ڈائریکٹلی انوالو ہو گئے۔ آج ڈیوک فرانس فردینانڈ کی اساسینیشن کے بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا پر حملہ کیا۔ اس جنگ میں جرمنی نے آسٹریا ہنگری کو سپورٹ کیا تو رشیا نے سربیا کو۔ ایسے کرتے کرتے فرانس اور بریٹین بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے، کیونکہ وہ اس وقت رشیا کے الائنس
تھے۔ جس طرح الائنسز کے تھرو وار کا ایکسپوک بڑھتا چلا گیا اور ورلڈ وار 1 شروع ہو گئی، ایسی ہی ایگزامپل ہمیں ورلڈ وار 2 میں بھی ملتی ہے۔ جب جرمنی نے یورپ کے ملکوں پر حملے کیے تو اٹلی نے اس کی مدد کی۔ اس سپورٹس کی وجہ سے الائنس پاور جیسے برطانیہ، فرانس اور USA نے اٹلی کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ بے شک اس وقت تک اٹلی نے خود کوئی حملہ نہیں کیا تھا، جنگ کی سچویشن میں کوئی نہیں دیکھتا اگلے نے حملے کی شروعات کی ہے یا نہیں۔ جیسے ابھی اسرائیل اور ایران کے کانفلکٹ میں امریکہ دور دور سے ہی اسرائیل مدد کر رہا ہے، اسی طرح ورلڈ وار 2 پہلے امریکہ خود کو جنگ سے الگ رکھ کر اپنی اکنامی پہ فوکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن پھر ایک واقعہ ہوا جس کی وجہ سے امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ میں کود پڑا۔ یہ جاپان کا پرل ہاربر اٹیک تھا، جس پر اگر ایران نے اسرائیل پر بڑا حملہ کیا تو ان دونوں ملکوں کی فل فلیج وار شروع ہو سکتی ہے، اور اگر اس جنگ میں امریکہ نے شرکت کی تو پھر جنگ پورے ریجن میں پھیل جائے گی اور چانسز ہیں کہ ورلڈ وار 3 بھی شروع ہو جائے۔ لیکن یہ صرف ایگزامپشن ہیں، ایسا ہوگا کہ نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ آپ کی اس پورے معاملے میں رائے ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔